ٹرمپ صاحب اپنا G7 کا اجلاس چھوڑ کر کے واپس وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور یہ اندیا دے رہے ہیں کہ یہ میں نیگوسیشن کے بجائے میں کوئی اس سے بھی بڑا کام کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے بڑا کام کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ تھریٹ دے رہے ہیں ایران کو، میں تمہیں 80 سے مٹا دوں گا، ٹیبل پہ آ کے بیٹھو اور ایران پہ حملہ نہ، اسرائیل پہ حملہ نہ کرو، اور میرے بیڑے ہیں اور میرے سمندری بیڑے کو کچھ ہوا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ بھائی آپ کا پستی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں برٹش سے لے کے یونانیوں سے لے کے ترکوں سے لے کے افغان سے لے کے لوگوں نے حکومت کی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی حکومت ایک لمٹ تک رہ کے، ایک ٹائم پیریڈ سے لے کر اس کے بعد وہ آپشن ڈیزالو ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو آپ کا بھی پستی کا سفر شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ری الیکٹ ہو کر آئے، آپ نے ٹیرف کی وال کھیلی، آپ کو شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑا اور وہی ٹیرف آپ کے گلے میں آ گیا۔ آج لوگ آپ پہ ہنستے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات، آپ نے یہ بغل بچہ ایران، جس نے آپ کے پوچھے بغیر، آپ کو اعتماد میں لیے بغیر ایران پہ حملہ کر دیا، اور وہ صفحہ ہنسی پہ سے ہٹنے کو بالکل تیار ہے، کیونکہ ایران نے اس کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بول رہے ہیں کہ یو ایس اس وار میں کودے، تو آپ سوچ سمجھ کے کودنا کہ یہ وہی ایران ہے کہ جس کو پوری دنیا نے مجھ سمیت ہلکا سمجھا، اس نے اسرائیل کو نیست و نابود آلموسٹ کر دیا ہے۔ اب آپ آنے لگے ہو، آپ ابھی تک دنیا کے سپر پاور میں شمار ہوتے ہو، لیکن یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ نے کسی بچے سے پنگا لیا اور بچے نے تھپڑ مار دیا تو آپ کی عزت کیا رہے گی؟ سوچو اس پوائنٹ کے اوپر۔ میں دوبارہ بولتا ہوں کہ آپ نے کسی کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے اس سے پنگا لیا اور وہ چھوٹا سا بچہ آپ کے منہ پہ تھپڑ رسید کرتا ہے، آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ یہ عزت، اس تھپڑ کی گونج آپ کو ساری زندگی سنائی دے گی۔ تو ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، کیونکہ اب ایران اکیلا نہیں ہے۔ آپ نے بولا کہ تہران کے لوگ تہران خالی کر دیں، کیا مقصد سمجھے اس بات کا؟ ٹھیک ہے، ایران تو ڈو اینڈ ڈائی پہ آ چکا ہے۔ اب آپ چھوٹا سا بچہ سمجھے ایران کو، اب ایران آپ نے پنگا لیا اور اگر وہی اٹیک آپ کے بیڑی بیروں پہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ کے سسٹم کو ہیک کر کے ایران نے اگر آپ کی بجا دی تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ تو سوچ سمجھ کے، یہی وجہ ہے کہ کانگریس، یو ایس کانگریس اور یو ایس کانگریس مین کی جو اراکین ہیں، انہوں نے یہ باور کرا ہے کہ یہ اٹیک کرنے سے پہلے، یہ جنگ میں کودنے سے پہلے آپ کو کانگریس سے پرمیشن لینی پڑے گی، کیونکہ یہ خدشہ ایک چھوٹے سے یوٹیوبر کا ہی نہیں، جو آپ کے جو کرتا دھرتا ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ، ان کو بھی خدشہ ہے بہت بڑا کہ ایک بچے نے آپ کو تھپڑ رسید کر دیا، آپ کی عزت کیا رہ جائے گی؟ تو سوچ سمجھ کے۔ اور دوسری بات، ایران اکیلا نہیں ہے، ایران اکیلا نہیں ہے۔ چائنا نے بول دیا تیل اویو خالی کر دیں، آپ کے جواب میں رشیا سے آپ کی نہیں بنتی، آپ نے پوری دنیا سے دشمنی پالی ہے سر۔ تو اب تیار رہو، تھرڈ ورلڈ وار میں تو ہم آلریڈی ہیں، لیکن اس کی پکچر، اس کی شیپ کو خراب کرنے والے یو ایس آپ ہوں گے، ٹرمپ صاحب آپ ہوں گے۔ آپ کو ویسے پاگل سمجھ جاتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کی نظر کے اندر، تو اب کس قدر پاگل ہیں، اس پاگل پن کا حصہ نہیں بنیے گا، کیونکہ ایران تو یہاں تک آ گیا ہے کہ میں کاٹ دوں گا جو آپ نے حشر کیا ہے۔ اپنے اسرائیل نے جو ابتدا کی تھی اس جنگ کی، اس کو لینے کے دینے پڑ گئے، اور وہ بغل بچہ، آپ کا حرام خور بچہ، اور آپ کا حرام زدہ بچہ، جس کو اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی پڑنی، کیونکہ وہ تو آپ کے کندھے میں کھیل کے آتا تھا، یو ایس کے کندھے میں۔ آج وہ اکیلا اس قابل نہیں رہا کہ وہ ایران جیسی، جس کو کسی نے کاؤنٹ نہیں کیا تھا، لیکن ایران اندر ہی اندر اپنا کام کر رہا تھا، کیونکہ ایک مسلمان ہے، ایک مومن کی جنگ لڑی ہے اس نے، اور اللہ نے اس کو فتح یابی نصیب فرمائی ہے۔ تو ہوش کے نہ کھل لو۔ پاکستان سامنے سے نہیں، پیچھے رہ کے ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان بھی آپ کو آنکھیں دکھانے لگ جائے، کیونکہ 2027 سے پہلے پاکستان ان کنٹریز میں ہوگا کہ جو دنیا کے فیصلے کرے گا۔ بار بار بول رہا ہوں، آپ شاید اس بات کو ہلکے میں لے رہے ہوگے۔ میں ان ویڈیوز کا لنک آپ کو 2027 سے پہلے شیئر کروں گا، اگر میری زندگی رہی تو۔
اگر میری زندگی رہی تو یہ لنکس میں آپ کو شیئر کروں گا کہ پاکستان آج کہاں پہنچ چکا ہے. ہلکے میں نہ لو یار, ہم ٹھوک کے رکھ دیں گے, ہم بجا کے رکھ دیں گے. اور چوتھا, ترکی بھی ساتھ کھڑا ہے, اس کی ابھی اکنامیکل کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ ابھی سوچ رہا ہے, ناپ تول کر رہا ہے. اس کی بھی اسرائیل نے کل رات کو ایئر اسپیس کی وائلیشن کی, اس نے صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیا ہے. ایسا نہ ہو آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہو کہ آؤ میرے خلاف ایک محاذ بناؤ, آؤ میرے خلاف ایک گروپ بناؤ, آؤ میرے خلاف ایک یونٹی بناؤ, کہ آپ کو یہ یونٹی, یہ گروپ, یہ لشکر جھیلنا مشکل پڑ جائے. تو یہ میں تنبیہ کر رہا ہوں, آگاہ کر رہا ہوں, آپ کو نیند سے جگا رہا ہوں یو ایس کہ ہوش کے نہ کھلو ٹرمپ صاحب, اب تو ویسی پاگل ہو, آپ تو پاگلوں کی لسٹ میں شمار ہوتے ہو. اور یہ آپ کو یو ایس کے لوگوں نے ووٹ اس وجہ سے دیا تھا کہ اب ان کو مزید کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا تھا, اب ان کو کسی جنگ میں اپنے ٹیکس کے پیسے نہیں دینے تھے, اب ان کو کسی جنگ میں شامل ہو کے اپنے معصوم فوجیوں کو نہیں مروانا تھا. آپ کی اپنی جنگ ہو تو لڑو, آپ کسی کی پرائی حال میں حصہ دار بن رہے. تو میں یہ ہوش کے ناخن دلوا رہا ہوں آپ کو اسی امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کا کانٹیکٹ سمجھ میں آئے. ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے کائنڈلی, اور کوئی بھی انکوائری ہوئی کیونکہ یہ ساری ویڈیوز آپ کو ریسرچ بیسڈ آلریڈی ایتھینٹک چینل سے ملتی ہے. تھینک یو.